بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کتا پالا جو نہ مال مویشی کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ ہی شکار کے لیے، تو اس شخص کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ میں دو باتوں کا ذکر ہوا کہ مال مویشی کے لیے اگر کسی نے کتا پالا تو ٹھیک ہے، مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح اگر کسی نے شکار کرنے کے لیے کتا پالا تو بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ایک اور حدیث مبارکہ جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی نے کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے کتا پال کے رکھا تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی بیان کی جاتی ہے کہ جس میں جاسوسی یا تفتیش کے لیے کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسے میں اگر کسی نے کتا پالا تو بھی ٹھیک ہے۔ یہ ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں: مال مویشی کی حفاظت کے لیے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے اور جاسوسی تفتیش وغیرہ کے لیے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کے کتے پالنا اور رکھنا یہ حرام ہے۔ اور پھر اس پر جو وعید سنائی گئی وہ یہ کہ اس شخص کی نیکیوں میں سے روزانہ 2 قیرات کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ قیرات کیا ہے؟ ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلا اور نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ گیا تو اسے 1 قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو شخص جنازہ ادا کرنے کے بعد قبر تک گیا اور دفن کے معاملات کے اندر بھی شریک ہوا اور پھر دفن مکمل ہونے کے بعد یعنی تدفین کے بعد وہ واپس آیا تو اسے 2 قیرات ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ قیرات کیا ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نیکیوں کا وزن کیا ہوگا، نیکیوں کی حیت کیا ہوگی، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو بندے کتا شوقیہ پالتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے لیے پالتے ہیں، ان لوگوں کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کے نامہ اعمال میں سے جو نیکیاں ہیں پھر ان نیکیوں میں سے 2 قیرات روزانہ کمی ہو جاتی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر 2 قیرات نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، جبکہ نیکی کی قوت کا اندازہ یا نیکی کی طاقت کا اندازہ یا نیکی کی اہمیت کتنی ہے۔ ایک روایت جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں
صرف ایک نیکی کم ہوگی، اور ایک اور شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی ہوگی۔ تو یہ جو ایک نیکی والا ہوگا یہ اس شخص سے کہے گا کہ تیرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کی کمی ہے اور میرے پاس صرف ایک نیکی ہے، اور میرا اس سے کچھ بننا نہیں، تو ایسا کر کہ میری نیکی بھی لے لے تاکہ تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ تو اللہ رحمان کی ذات جو ہے وہ خوش ہو کر ان دونوں کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو یہاں پر محدثین علماء کلام کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک نیکی کی طاقت ہے، یہ ایک نیکی کی اہمیت ہے کہ وہ دو جہنمیوں کو جنت کے اندر لے کر کے جا رہی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کو حقیر نہ جانو، یعنی کوئی بھی نیکی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، اسے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ نیکی کی طاقت کتنی ہے، نیکی کی اہمیت کتنی ہے، نیکی کا اجر کتنا ہے، وہ نیکی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہو سکتی ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے کتنے درجے ہو سکتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو وہ لوگ جو شوکیہ کتے پالتے ہیں ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر ان لوگوں کو زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے جو لڑائی جھگڑوں کے لیے کتوں کو انہوں نے پال کے رکھا ہوا ہوتا ہے، کہ وہ کتوں کو لڑانے کے دوران وہ جو بد زبان جانور کی بد دعائیں ہیں وہ بھی لیتے ہیں، پھر اس دوران ان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم وغیرہ لگتے ہیں، ان کا بھی حساب ہونا ہے اگلے جہان۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مشغلہ بن چکا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جرمن کے ایک اسکالر ہیں جنہوں نے یورپین معاشرے کے اندر خصوصاً یہود و نصارہ میں گھروں کے اندر شوکیہ کتے جو پالے جاتے ہیں اور پھر ان کو اس حد تک اپنے ساتھ مانوس کر لیا جاتا ہے کہ اپنے ٹیبلوں پہ بٹھا کے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر ان کو چوما جاتا ہے، چاٹا جاتا ہے، اپنی بستروں میں ان کو سلایا جاتا ہے، اور پھر خود کا جسم یعنی اپنے ہاتھ اپنا منہ بھی ان کتوں سے چٹوایا جاتا ہے۔ یعنی اس حد تک اس جانور سے مانوسیت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ایک جرمن اسکالر جو ہیں وہ اس بات پر لکھتے ہیں کہ یہ جو یورپ کے اندر یا لوگوں کے اندر کتے پالنے کا جو شوق خاصا بڑھ گیا ہے، اس کے پیش نظر ان کو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ کتا ایک ایسا جانور ہے کہ جس کے اندر ایسے جراثیم پائے جاتے ہیں کہ اگر وہ جراثیم انسان کے اندر منتقل ہو جائیں تو پھر وہ ایسے زخم کی صورت میں یا پھنسی یا پھوڑے کی صورت میں انسان کے جسم سے نمودار ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، کہ پھر ان کا علاج ناممکن ہے۔ یعنی انگریز جو ہے، جو کتوں سے بڑی حد تک مانوسیت اختیار کیے ہوئے ہے، ان کے ہی سکالر جو ہیں وہ اس پر تحقیقیں پیش کر رہے ہیں، وہ اس پر تبصرے پیش کر رہے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہے، تو اس کو اپنے ساتھ نہ رکھا جائے۔ اور قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس انداز میں تربیت فرماتے ہوئے بیان فرما دیا کہ ایسے کتوں کو تم نہ رکھو اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ جو بندہ رکھے گا، تنبیہ کس انداز میں کی جا رہی ہے کہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات کی کمی کر دی جائے گی، اور 1 قیرات جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور احد پہاڑ جو ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں، مدینہ شریف کا پہاڑ ہے، گوگل پہ آپ اس کو سوشل میڈیا انٹرنیٹ کی سہولت لے کے آپ احد پہاڑ کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا حجم رکھتا ہے، وہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے برابر یعنی 2 احد پہاڑ ہو جائیں، 2 قیرات فرمایا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے،
کہ 2 کی رات کی کمی ہو جاتی ہے، تو 2 احد پہاڑوں کے برابر روزانہ کے حساب سے نیکیاں کم ہو رہی ہوں، اور پھر زمانہ وہ چل رہا ہے کہ جس میں ہم نیکیاں تو کر ہی نہیں پاتے اس انداز میں جس انداز میں ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہاں بات ہوئی کہ یورپین معاشرے کے اندر اس کو پسند کیا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر کتے پالے جا رہے ہیں، لیکن اب تو مسلمان گھرانوں کے اندر بھی ایسا ہے، پاکستانی معاشرے کے اندر بھی یہ چیز عام ہوتی جا رہی ہے، لوگوں نے گھروں کے اندر شوقیہ کتے پال رکھے ہیں۔ پھر یاد رکھیں کہ ایک اور حدیث پاک جس کا مفہوم یہ ہے اس روایت کا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور پھر اگر یہی کتا گھر کے برتنوں کے اندر منہ مارے تو پھر ان کے استعمال کا کیا حکم ہے کہ انہیں مٹی سے دھوئیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ یعنی کس قدر جراثیم ہے اس کے اندر کہ مٹی سے دھونے کے بعد پھر اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آج ہم لوگ انگریز کی نقالی میں، انگریزوں کی نقل کرنے میں اس قدر گر چکے ہیں کہ جیسے انگریز نے کرنا ہے ویسے ہم نے بھی کرنا ہے، ہم نے بھی گھروں کے اندر کتے پال کے رکھنے ہیں، جبکہ ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے، ہماری شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس جیسے انگریز کر رہا ہے ویسے ہم نے بھی کرنا ہے۔ اور اس پر پھر ایک اور حدیث پاک ہے جو لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت میں ایسا زمانہ آ جائے گا کہ یہود و نصارہ اگر گو کے سوراخ میں انگلی ڈالیں گے تو مسلمان بھی ان کی نکالی میں وہیں جا کے انگلی ڈالیں گے، یعنی جس بات کا کوئی مقصد نہیں ہوگا مسلمان بھی ان کی نکالی میں ویسا کریں گے۔ اور آج مسلمان وہی کر رہا ہے، چہروں کی شکلیں ہیں، چہروں کی حالتیں ہیں تو وہ انگریز کی طرح بنانی ہے ہم نے، اگر پہننے کا انداز ہے تو وہ ہم نے وہی اختیار کرنا ہے جو انگریز کا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہے تو وہی اختیار کرنا ہے جو انگریز کا ہے، چلنے پھرنے کا انداز ہے تو وہی اختیار کرنا ہے جو انگریز کا ہے، گھروں کے اندر رہن سہن کے معاملات ہیں تو وہی اختیار کرنے ہیں جو انگریز کے ہیں، جبکہ ہمارے لیے اسلام موجود ہے، اسلامی تعلیمات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ موجود ہے، تو ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ امت مسلمہ کے لیے جب موجود ہے تو ہمیں کسی اور ثقافت کو اپنانے کی ضرورت نہیں، کسی اور تہذیب کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کسی اور تمدن کی چھاؤں میں ہمیں اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس سب کچھ اپنا موجود ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام کی اپنی ثقافت ہے، اسلام کی اپنی تہذیب ہے، اسلام کا اپنا تمدن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ دنیاوی فوائد کہ جس طرح ذکر ہوا کہ ایسے جراثیم اس جانور کے اندر پائے جاتے ہیں کہ اگر زیادہ مانوسیت اختیار کی جائے تو وہ انسان کے جسم کے اندر بھی منتقل ہو سکتے ہیں، اور اگر انسان کے جسم میں وہ جراثیم آ جائیں تو پھر اگر ان سے کوئی بیماری ظاہر ہو تو پھر وہ لا علاج بیماری ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی نقصان، اور اخروی نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے کھیتی باڑی کے علاوہ یا شکار کے علاوہ کتا پال کے رکھا تو اس کے نیکیوں میں سے، اس کے ثواب میں سے 2 کی رات کی روزانہ کے حساب سے کمی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر یہ جو مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے کتے پالنا ہے، یا شکار کے لیے کتے پالنا ہے، یا جاسوسی یا تفتیش کے لیے کتے پالنا ہے، تو یہ سارے بھی ان کو رکھنے کا انداز ایسا نہیں ہے جیسا انگریز کے ہاں ہے۔ ان کو رکھنے کا انداز بھی یہ ہے کہ آپ ان کو انہی جگہوں پہ رکھیں، اگر کھیتی باڑی کے لیے ہے تو کھیتی باڑی کی جو زمین ہے وہیں الگ جگہ بنا کے کتے کو وہاں چھوڑ دیا جائے کہ وہ آپ کی فصل کی حفاظت کرتا رہے۔
اگر گھر کی حفاظت کے لیے چوکیداری کے لیے رکھنا ہے تو گھر کے ایک کونے پہ اس کی جگہ بنا دی جائے یا گھر سے باہر اس کی جگہ بنا دی جائے تاکہ وہ آپ کے گھر کے گرد حفاظت کرتا رہے۔ شکار کے لیے ہو تو تب بھی اسے ایسی جگہ جانوروں کے باڑے میں اس کی جگہ بنائی جائے، اس کا الگ بچھونا ہو، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام الگ ہو، نہ کہ اس کا گھر کے اندر آنا جانا ہو۔ یعنی اس کے اندر بھی احتیاطیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ شکار تو اب ویسے ہی کم ہوتا جا رہا ہے، شوقیہ شکار چند جگہوں پہ رہ گیا ہے، باقی تو وائلڈ لائف والوں نے ہر جگہ پہ شکار کو بند کر دیا ہوا ہے، بین ہوتا جا رہا ہے شکار، تو وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ اور جاسوسی اور تفتیش کے لیے جو کتے ہیں تو اللہ رب العزت پناہ عطا فرمائے کہ ایسی ایسی جعلی کمپنیاں نکل چکی ہیں جنہوں نے کتوں کو اس انداز میں سکھایا ہوتا ہے کہ وہ جس پہ مرضی ڈال دیں بات۔ تو اگر تو کوئی ایماندار ہو اور صحیح انداز میں ان کتوں کو سکھا کے ان سے فوائد لے پھر تو بات ہے، تو وہ سلسلہ بھی گیا۔ پھر مال مویشی کے اعتبار سے ان کی حفاظت کے لیے گاؤں دیہات کے اندر کتے، آپ ضرور جو مال مویشی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں مال مویشی کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن شہروں کے اندر، آبادیوں کے اندر گھروں میں کتے پالنا، شوقیہ پالنا، پھر گھر کے اندر ان کا آنا جانا، اپنے ساتھ پھرانا گھمانا، اپنے ساتھ بٹھانا، اپنے ہی بیڈ پہ سلانا، یہ تو اب مسلمانوں کی عادتیں بھی بنتی جا رہی ہیں۔ ڈر جائیں اس حدیث سے کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے ثواب میں سے، اس کی نیکیوں میں سے 2 قیرات روزانہ کی بنیاد سے کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر ہمیں اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔